المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. صدق الله ومولانا العلي العظيم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے بطور طریقہ کار کے، بطور مذہب کے ہمارے لیے اسلام کو منتخب فرمایا ہے۔ اسلام اپنے اندر ایک جامع پیغام رکھتا ہے۔ اسلام کے اندر انسانی زندگی کی جتنی ضروریات ہیں اس کا پورا طریقہ کار موجود ہے۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام زندگی گزارنے کا ایک پورا پیغام رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جب سے انسانوں کو وجود بخشا ہے اس وقت سے ان کے لیے ریلیجن اور مذہب کے طور پر اسلام کو طے فرمایا ہے۔ اور اسلام کے معنی ہی ہوتے ہیں امن و شانتی کے، اور اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کی، تابعدار ہونے کی، اطاعت شعار ہونے کی۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ نبینا الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم کے وجود کے بعد اور ان کی پیدائش کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے اور فرشتوں کے درمیان ایک مقابلہ فرمایا تھا، اور وہ مقابلہ علم کی بنیادوں پر تھا، اور جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی برتری کی وجہ سے فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو اس بات کا مکلف بنایا تھا کہ دیکھو، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ابلیس ہے جو تمہاری زندگی کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش کے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ فلاں فلاں درخت کا پھل مت چکھنا، ورنہ یہ جنت کا جو نورانی لباس ہے تم سے اتار پھینکا جائے گا اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا جائے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، لیکن اللہ کو کائنات بنانی تھی، انسانوں کی آزمائش مقصود تھی، اور ایک نتیجے میں جنت و دوزخ کا وجود اسی لیے ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے اور کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش کا انتظام کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔ اور بنیادی طور پر یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے، وہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن، ہمارا سب سے بڑا جانی دشمن، اس کا سب سے پہلا حربہ، اس کا سب سے پہلا حضرت آدم کے خلاف جو سازش اس نے رچی وہ یہ تھی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو لباس تھا جنت کا، اس کو اتروانے کا انتظام کیا۔ گویا کہ حیا کا جو مادہ ہے اس کو نکال کر کے جب انسانوں سے پھینک دیا جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر انسان کے اندر اخلاقی اقدار باقی نہیں رہتی، اخلاقی جو ہے حدود باقی نہیں رہتے، اور اس کے نتیجے میں انسان پھر جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حیا نہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر تمہارے جو جی میں آئے چاہے وہ تم کر سکتے ہو، سارے حدود پھیلا سکتے ہو۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف سب سے پہلی جو سازش رچی گئی وہ یہ تھی کہ ان کے اندر سے حیا کے مادے کو نکال کر پھینک دیا۔ آج ہم جائزہ لے لیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی چیز امت کے اندر سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر سے حیا کے مادے کو نکال کر پھینک دیا جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں معاشرے کو کرپٹ بنا دیا۔
اللہ رب العزت نے اسی سورہ اعراف میں فرمایا کہ دیکھو اللہ نے لباس اتارا، پوشاک اتاری، پوشاک کے مقاصد ان میں 3 بنیادی مقصد ہے پوشاک کے، اور 3 اس کی جو ہے ایک کہہ لیجیے اسٹیپ۔ پہلا جو لباس ہے وہ فرض لباس ہے جو ہر انسان کو لینا ہی لینا، جو ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، جو اس سے اوپر تک ہے، اس کو چھپانا ہر انسان کی ذمہ داری، ہر انسان پر فرض ہے، اور وہ تمہاری شرمگاہوں کی ستر پوشی کا ذریعہ۔ تو سب سے پہلا لباس کا مقصد کہ انسان کے جو قابل ستر حصے ہیں وہ دوسروں کے سامنے کھلنے نہ پائیں، اس کے اندر جو حیا کا مادہ ہے اس کو جو ہے ختم نہ کر دیا جائے۔ تو پہلا مقصد اپنے قابل ستر حصے کو چھپاؤ۔ دوسرا مقصد اللہ نے بیان فرمایا اسی آیت کریمہ میں، دوسرا مقصد جو لباس کا ہے وہ زینت کا، آرائش کا ہے، انسان کے حسن کا ہے۔ انسان جانوروں سے علیحدہ ہے، جانوروں سے ممتاز ہے، دیگر مخلوقات سے الگ ہے، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کھال اور بالوں کے ذریعے سے صبر کا انتظام فرمایا ہے، لیکن انسانوں کو عقل سلیم عطا فرما کر کے ان کو اس بات کے انتخاب کی صلاحیت عطا فرما دی کہ وہ اپنے تن کو ڈھکیں، اپنے جسم کو چھپائیں، اور جس کے نتیجے میں وہ انسان اپنے اوپری حصے کو بھی چھپاتا ہے اور نچلے حصے کو بھی چھپاتا ہے۔ یہ لباس مستحب ہے، بہتر ہے اور اخلاقی فریضہ ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں یہ اخلاق ظاہری، یہ لباس ظاہری، یہ ظاہری لباس ہے جو ہم زیب تن کرتے ہیں، ہم پہنتے ہیں، لیکن ایک لباس اور ہے، اس کو اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ، یہ نور علی نور ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو انسان ظاہری تن کو بھی ڈھکنے کا روادار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس ہی سب سے بہتر ہے، اور وہ ہے روحانی لباس، انسان کے اندر کی حیا۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں لباس التقویٰ سے مراد حیا، شرم ہے۔ یہ وہ مادہ ہے جب امتوں میں یہ چیز باقی رہتی ہے تو پھر امت کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، امت کے اندر خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جس چیز سے سب سے پہلے متنبہ کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ تمہارے اندر حیا کا جب تک لباس ہوگا، تمہارے اندر جب روحانی لباس بھی ہوگا اور ظاہری لباس بھی ہوگا، تو پھر ایسی صورت کے اندر تم شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے جا بجا اس کے احکامات دیے ہیں، مردوں کو بھی مکلف بنایا ہے اور عورتوں کو بھی مکلف بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مرد مکلف ہوں، یا ایسا نہیں کہ صرف عورتیں مکلف ہوں۔ یہاں ایک طرف عورتوں کے حجاب کی بات ہوتی ہے، عورتوں کے پردے کی بات ہوتی ہے، عورتوں کے نقاب کی بات ہوتی ہے، عورتوں کے برقعے کی بات ہوتی ہے، تو دوسری طرف مردوں کی نگاہوں کی پاکی کی بات بھی ہوتی ہے، ان کی عزت نفس کی بات بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مکلف بنایا، ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا ہے کہ اے اہل ایمان تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ۔ یہ ہمیں مکلف بنایا کہ ہماری نظریں نامحرم کی طرف نہ اٹھیں، اور اگر اٹھ جائیں تو اس کو ہٹانے کی ہم کوشش کریں۔ یہ ہمیں مکلف بنایا گیا کیونکہ ایک نظر انسان کو غلطی کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان غلطی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آخر میں اس سے وہ کام سرزد ہو جاتا ہے جو اس کے پورے معاشرے کے لیے قلم کا ٹیکا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور جب نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو پھر ایسی صورت کے اندر شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ یہ تو ہو گیا مردوں کا حکم کہ وہ اپنی حفاظت کا انتظام کریں، اپنی عزت کی حفاظت کا انتظام کریں، اور پھر عورتوں کو بھی حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی موازی زینت کو، یعنی زینت کے حصے کو، آرائش کے جو حصے ہیں اس کو دوسروں کے سامنے نہ کھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود بنائے، کچھ ان کے بلڈ ریلیشن ہیں، خونی رشتے ہیں،
جن کے سامنے وہ چیزیں کھول سکتی ہیں جو باہر والوں کے سامنے نہیں کھول سکتی، ان کے لیے پردہ کچھ کم ہے، لیکن باہر کے لیے، اجنبی مرد کے لیے، غیروں کے لیے پورے تن کو ڈھانکنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اور ان کی یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں پر ڈالی ہے ذمہ داری، اسی طرح یہ ذمہ داری عورتوں پر بھی ڈالی۔ اسی کے اظہار کے لیے حجاب، اسی کے اظہار کے لیے برقع۔ حجاب کا مطلب کیا ہے؟ رکاوٹ اور پردہ، کہ وہ غیروں کی نظروں سے بچ جائے، وہ غیروں کی میلی نگاہوں سے بچ جائے۔ اس کی انتظامات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام فرمایا گیا۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ اپنی بیگمات سے، آپ اپنی ازواج مطہرات سے اور تمام اپنی بنات طیبات سے اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ ایک بڑی چادر اپنے سر سے ڈھانپ لیا کریں اور اس سے گھونگھٹ نکال لیا کریں، جس کے نتیجے میں اپنے تن کو ڈھکنے کا وہ انتظام کر سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں مختلف مقامات پر نص قطعی سے فرض ہے عورتوں پر جو اپنے تن کو ڈھانکیں، اپنے تن کو ڈھانکنے کا انتظام کریں۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، آج ذرا جائزہ لیجئے کہ غیروں کی طرف سے اس پر حملے کیوں، غیروں نے اس پر انگلی کیوں اٹھائی، غیروں نے اس کے خلاف مورچہ کیوں سنبھالا، اور یہ بھی کیوں پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے خود اس کا انتظام نہیں کیا، خود جاگرکتا پیدا نہیں کی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اپنے گھر والیوں۔ آج برقعے کے نام پہ بڑا مذاق بھی ہوتا ہے، برقع بڑا بھڑکیلا ہوتا ہے کہ جس سے بہتر تو اس کے کپڑے تھے جو اندر کے تھے، اس کے نتیجے میں اتنا اظہار ہوتا ہے رنگ روغن کا، علیحدگی کا، اور پھر اس پہ بناؤ سنگار کا، نقش و نگار کا۔ میرے دوستو بزرگوں، برقع یہ نہیں تھا۔ برقع یہ جو خاص ہم شکل دیکھتے ہیں یہ کوئی خاص شکل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو حکم یہ تھا یدنین علیہن من جلابیبہن، ایک بڑی چادر اپنے اوپر ڈال دو، ڈھیلی ڈھالی، چست نہ ہو جس سے تمہارے جسم کے ساتھ چھلکے، اتنا باریک نہ ہو کہ اندر کا بدن نظر آنے لگے، اور اتنا رنگ روغن اور نقش نگار نہ ہو کہ دوسروں کو اٹریکٹ کرے، دوسروں کو اپنی طرف کھینچے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم نے یہ انتظام نہیں کیا۔ ہمارے یہاں جو معاشرے میں برقعے رائج ہیں، ہم نے اس کو برقع سمجھ لیا۔ برقع یہ نہیں ہے، برقع حقیقت میں عورت کی حیا کا ایک ذریعہ ہے، عورت کی زینت ہے، عورت کی آرائش ہے، عورت کی عزت نفس کو بچانے کا سامان ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کے انتظامات ہوتے ہیں۔ چنانچہ مردوں کو جہاں مکلف کیا گیا کہ اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتوں کو مکلف کیا گیا کہ جب تم بازاروں میں نکلا کرو، جب تم باہر نکلا کرو اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر، تو ایک بڑی چادر اپنے اوپر سے ڈال لیا کرو اور اپنے پردے کے انتظام کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر ہم نے یہ کیا ہوتا تو اگر ایسی صورت کے اندر آج اس طرح کی مخالفت نہ ہوتی، آج اس کے خلاف بل پاس نہ ہوتا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی بیویوں میں، اپنی بیٹیوں میں، اپنی گھر والیوں میں اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ یہ حکم کسی مولوی کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، بلکہ سب سے بڑے مفتی اللہ کا ہے۔ اللہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتویٰ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی بھی، اپنی شرمگاہوں کی بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ما بین لحیین، دو جبڑوں کے درمیان اور دو رانوں کے درمیان کی تم حفاظت کر لو، ہم تمہیں جنت میں گھر دلانے کی ضمانت دیتے ہیں۔ فرمایا ایک چیز یہ زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، یہ بہت بدعہد ہوتی ہے، یہ بڑی بے وفا ہوتی ہے، یہ بڑی جھوٹ بکتی ہے، اسی سے دغا ہوتی ہے، اسی سے دل چھلنی ہوتے ہیں، اسی سے خاندان ٹوٹتے ہیں، اسی سے خاندان کا نظام بکھر جاتا ہے۔ اور دوسری چیز اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، دونوں رانوں کے درمیان کی حفاظت کرو، یعنی اپنی شرمگاہ کو حفاظت کرو، جس سے تمہارا خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے۔ نہ باپ کا پتہ ہوتا ہے، نہ ماں کا پتہ ہوتا ہے، پوری فیملی نظام کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ دو چیزوں کی ضمانت تم لے لو، ہم تمہیں جنت میں گھر دلانے کی ضامن ہیں۔ ایسی ضمانت لینے والی ذات ہے جس کی ضمانت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر ہم نے اس کو آج اختیار کر لیا تو ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک صحیح معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں، وہ معاشرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پیدا فرمایا۔ ازواج مطہرات اور بہت سی عورتیں، آپ ہماری مائیں،
उम्महात उल-मोमिनीन और बनात तय्यबात और सहाबियात मस्जिद नबवी में आती थी और पूरे कवर्ड होती थी, पूरे ढककर आती थी, बड़े इंतजामात के साथ आती थी, मस्जिद में आती थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब भी सुनती थी। उस वक्त यह हुक्म दिया गया था जबकि मुआशरा इतना करप्ट नहीं था। और आज हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा दूर हो चुके। जितना अहद नबवी से दूर होते जाएंगे उतना फितनों से करीब होते जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उससे बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। उस मौके पर फरमाया था अब तो हम बिल्कुल कयामत के बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं और किसी वक्त भी कयामत आ सकती है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। कयामत का और हिसाब किताब का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन इंसान काफिर है, इंसान उससे एराज कर रहा है। किसी वक्त भी इसराफील का सूर फूंक दिया जाएगा और नफ़्क़े उला की शक्ल में कायनात तबाह कर दी जाएगी और नफ़्क़े सानिया की शक्ल में दोबारा इंसान मैदान हश्र की तरफ रवा दवा होंगे और फिर हिसाब किताब का रजिस्टर खोला जाएगा। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इंसान कहेगा हाँ ये कैसा नविश्ते तकदीर, कैसा नामे आमाल है जिसमें कोई छोटी सी छोटी बात, कोई बड़ी सी बड़ी बात छोड़ी नहीं। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, जब जमीन को झंझोड़ कर रख दिया जाएगा, व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, और जमीन अपने बोझ को निकाल बाहर करेगी और फिर उसके नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से उसको इसका मुकल्लफ किया जाएगा कि इसके चप्पे चप्पे पर इंसान ने जो हरकतें की हैं उसको अपनी खबरों के जरिए से अलल ऐलान बयान कर दे। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अगर हमने आज इसकी फिक्र नहीं की, अगर हमने आज आखिरत को बनाने की फिक्र नहीं की, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर कयामत किसी वक्त भी आ सकती है। और हम में से हर शख्स की कयामत सोरा, छोटी कयामत तो मौत है, किसी वक्त भी हमारी कयामत फर्दन फर्दन आ सकती है। तो उसके नतीजे में हमें अपने अंदर जो अल्लाह ताला की तरफ से कुरानी अहकामात हैं उसको अपने घर में लागू करने, उसको अपने घर में नाफिज करने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी माँ बहनों के अंदर इसके ताल्लुक से बेदारी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये हमने कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारा माशरा वो माशरा बन सकता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल जिंदगी की मशक्क़तों के बाद, बड़ी तगदो के बाद, बड़ी तकलीफों को उठाने के बाद, मक्के के बाद मदीने की रियासत में एक जबरदस्त अदीम शान सहाबा की जमात तैयार की थी और सहाबियात की जमात तैयार की थी, जिसके नतीजे में जिसको सुपर पावर उस वक्त की ताकतों ने भी तस्लीम किया था और बाद के अदवार में उनके झंडे कहां कहां तक पहुंचे थे, इसकी तफसील मुख्तलिफ जो है किताबों में दर्ज है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की रियासत कहां तक गई। तो ये चीज हमारे अंदर भी आ सकती है, लेकिन जरूरत है कि हम अहकामात को, अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत में अपने सीरत के जरिए से बयानात इरशाद फरमाए हैं, उसको जब अपनी जिंदगी में नाफिज करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से सरबुलंदी, अल्लाह ताला की तरफ से सरफराजी, अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया की क़ियादत, दुनिया की सियादत का सहरा हमारे सब जरूर बनेगा। अल्लाह ताला जो बातें कही गई हैं उसको समझने की तौफीक अता फरमाए और जो पैगाम बुर्के का और हिजाब का और हया का इस आयत करीमा में दिया गया उसको अपनी जिंदगियों में नाफिज करने वाला और अपनी माँ बहनों को इसके ताल्लुक से बेदार करने वाला बनाए।